السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستوں بزرگوں، آج ہم ایک اہم چیز پر بات کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں، بڑے سٹریس میں ہم لوگوں کی زندگیاں، کچھ نہ کچھ حادثے ہوتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں، اور جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں ہم لوگ تو اکثر ہم اوور تھنکنگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سوچنے پہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ اوور تھنکنگ اکثر ہمارا پرابلم ہے، لیکن اس کے سولوشن تو ہیں۔ تو آج ہم اس اوور تھنکنگ کو کیسے قابو میں لائیں، اس پر ہم کچھ انشاءاللہ کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ ایکسرسائز ہے جو اگر ہم کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوور تھنکنگ جب ہوتی ہے اور جب بہت زیادہ ہم سوچنے پر چڑھتے ہیں تو عام طور پر 90% ہمارا جو سوچنے کا وہ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے ہمارے مسئلے اور الجھتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ اس کے ٹپس ہیں۔ ایک بہت اچھا نسخہ یہ ہے کہ ہم قدرت کے نظاروں کے اندر، قدرت کو دیکھنے میں، قدرت پر غور کرنے میں، دیکھیے قرآن میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو آدمی سوچے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں کتنی بڑی ہدایت ہے آج، بڑی بلکہ ابھی میرے سامنے جاپنیز ٹیکنیک جو ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ شنرن یوکو اس کا نام ہے، ان کی ٹیکنیک کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انگیج ان فارسٹ بیتھنگ اور اسپینڈنگ ٹائم ان نیچر۔ اب اگر کوئی یہ پڑھے گا تو کہے گا کہ دیکھو کتنی بڑی بات کی، لیکن حالانکہ ہمارے پاس تو یہ بات پہلے سے موجود ہے۔ بینگ سراؤنڈیڈ بائی نیچر کین ہیلپ کام دا مائنڈ اینڈ ریڈیوس اوور تھنکنگ بائی پرووائڈنگ اے پیسفل انوائرمنٹ۔ یہ بات جاپنیز ٹیکنیک کے اندر آئی ہے اوور تھنکنگ کو قابو میں کرنے کی۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کہا گیا کہ تھوڑی دیر کا غور کرنا اللہ کی قدرت میں، نیچر یعنی اللہ کی قدرت، 70 سال کی نفل عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک موٹیویشن، دیکھیے اللہ پاک کی حکمتوں میں پھر بعد میں جب لوگ اس پہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ پاک نے اتنی اہمیت کیوں دی نیچر میں غور و فکر کرنے کی۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر کو کتنی بڑی بات ہے، یہ 70 سال کی نفل عبادت کی بات کہی، تو آخر کو ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا خوبی ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھنا زندگی میں کہ جتنے بھی آخرت کے نفع ہیں جن اعمال سے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان سے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کے بہترین سولوشنز آخرت کے ہی اعمال ہیں۔ تو اس میں یہ جو اوور تھنکنگ کو قابو میں کرنے کے لیے، جب اگر کسی کے سامنے دریا کے سامنے بیٹھ جاؤ تو یہ بہت مشہور بات ہے، ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ جب ڈپریشن میں ہو یا مایوسی جب چھا گئی ہو تو دریا کنارے جا کر بیٹھ جاؤ اور دیکھتے رہو دریا کو، پہاڑوں کو۔ اگر ہم شہر میں رہتے ہیں، آج کل تو بڑی سہولتیں، تھوڑی دوری پر پودے ہیں، گارڈن ہے، گارڈن میں پھول ہیں، پتے ہیں، جھاڑ ہیں، آسمان ہے، رات کو چاند ہے، ستارے ہیں۔ اللہ کی قدرت میں اگر ہم غور کریں گے اور اس میں جس کو کہتے ہیں نا اس کو محسوس کریں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اوور تھنکنگ والا مسئلہ ہمارا بڑا قابو میں آ جاتا ہے اللہ کی قدرت میں غور کرنے سے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز انہوں نے بھی کہی ہے، نین بتسو، یہ جاپنیز ٹیکنیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، اٹس اے پریکٹس ویئر اے پرسن ریپیٹس اے سیکرڈ فریز اور دا نیم آف بدھا ٹو فوکس دیئر مائنڈ اینڈ فائنڈ پیس، اٹ برنگس کامنس اینڈ مائنڈفلنس۔ یہ جاپنیز کہتے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ بات قرآن نے
کتنی واضح طور پر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا جب یہ تو ایک انسان کا نام ہے، اللہ کا نام اگر کوئی لے بے تو اللہ کا ذکر. ہم لوگ جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ بھئی کوئی ذکر کی بات کرو، نماز کی بات کرو، تو ہمارا یار یہ تو مولانا آپ نے وہی گھسی پٹی ریکارڈ سنا دی. ابھی میں بات آخرت کی تو کر بھی نہیں رہا. ہمارے جو دنیاوی مسائل ہیں، دنیاوی پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے ہم کتنے کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں، کتنے نفسیات کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، کبھی سائیکاٹرسٹ کے پاس، کبھی سائیکولوجسٹ کے پاس، کبھی کاؤنسلر کے پاس، کبھی موٹیویشنل ٹاکس کو سنتے ہیں گھنٹوں، کبھی میوزک کو سنتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ دماغ پر سکون نہیں ہے، پریشان حال ہیں، اوور تھنکنگ، سوچنے پہ چڑھ گئے. اس کو وہ کرنے کے لیے ہم ادھر ادھر جاتے ہیں. لیکن ہمیں اگر واقعی میں اور تجربہ کیا ہے جن لوگوں نے، جو لوگ اس کے اوپر پابند ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا نام لینے میں انہوں نے بھی تو کہا نا. اور ہر مذہب میں یہ بات ہوتی ہے کہ جاپ کراتے ہیں، یہ کراتے ہیں. ہمیں تو اس سے کہ سبحان اللہ کا جو لفظ ہے، سبحان اللہ اتنا پاورفل یہ لفظ ہے کہ خالی اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو مزے میں آ جائے گا، سوچ بدل جائے گی، دل کھل جائے گا، سینہ کھل جائے گا، اللہ سے کنیکٹ ہوگا. اللہ سے کنیکٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان لمیٹڈ پاسبلٹیز میں آدمی پہنچ جاتا ہے. اس کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے، اس کی کریٹیوٹی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے سبحان اللہ کہنے سے. کیوں کہ سبحان اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اب اللہ کو ڈسکرائب کرنے کے بہت سارے لفظوں میں یہ ایک ہے کہ بے عیب ہے اللہ. کتنی پاسبلٹیز کو کرے گا. ابھی ہم اس کے ثواب میں تو جا ہی نہیں رہا ہوں. میں آپ کہو گے کہ یار یہ کیا بات کرتا ہوں، میں ثواب کی نہیں بات کرتا. ان لمیٹڈ پاسبلٹیز، اوور تھنکنگ کو کرب کرے گا. الحمدللہ، الحمدللہ سے زیادہ پاورفل ورڈ شاید ہو نہیں سکتا اگر ہم اس کی عادت ڈال دیں الحمدللہ کہنے کی. ایک تو یہ دعا ہے، کیوں کہ اللہ کی تعریف ہے، شکر گزاری ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شکر گزاری سے بیٹر کون سی چیز ہوگی جو آدمی کو اوور تھنکنگ سے بچاوے، مایوسی سے باہر نکالے. اور اللہ اکبر کتنی بڑی بات کہ اللہ کی بڑائی جب سامنے آ جاتی ہے تو پھر اگین ان لمیٹڈ پاسبلٹیز میں آدمی پہنچ جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے بارے میں تو آ آتا ہے کہ 99 بیماریوں سے شفا ہے اور سب سے کم دل کے غم اور پریشانی کو دور کرتے ہیں. یہ بہت زبردست انرجی ہے اس میں. ہم لوگ اس لفظ اس انداز میں بات نہیں کرتے، لیکن ہم سوچیں کہ یہ جو لفظ ہے ان میں غضب کی انرجی ہے، پاورفل ہے. اتنا پاور ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہماری قسمت پلٹ سکتے ہیں یہ لفظ. اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. یہ لفظ اتنا چھوٹا نہیں ہے، اس کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. خالی ہم اس کی لیکن ایک بات ہے، دیکھیے یہاں ابھی ہم ثواب کی بات نہیں کر رہے. ثواب تو اس کے لفظ کو چلتے پھرتے زبان سے اگر تو بھی ملے گا. لیکن یہ ایک جیسے آج کل یوگا کی لوگ بات کرتے ہیں، میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ پاورفل ہے. اگر ایک سوئی کے ساتھ ہم کسی کونے میں تھوڑی دیر، خاص کر کے جو لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن میں پرابلم، اچھا کوئی بہت زیادہ وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں دیکھیے لفظ کا اثر تب ہوگا جب ہم بہت سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان کو ذکر کریں گے. جب سبحان اللہ کہیں تو اس پورے ذہن میں چھا جائے ہمارے سبحان اللہ، ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے سبحان اللہ. اس کی بات ہی الگ ہے، اس کا پاور ہی الگ ہے. الحمدللہ جب کہیں تو ہمارا پورا ریزہ شکر گزاری سے لبریز ہو جائے. جب اللہ اکبر ہم کہیں تو اللہ کی بڑائی ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے. ایسے اللہ اکبر کہیں، آدھا 15 منٹ کا عمل ہے، زیادہ نہیں. ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پیچھے، عاملوں کے پیچھے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں. لیکن یہ سمپل فارمولا آسان ہے، یعنی یہ ایسی چیزیں کہ ہر آدمی کر سکتا ہے. اس کی پابندی کریں. ذکر جو ہے یہ بڑی طاقت کی چیز ہے، اس کے اندر زبردست انرجی ہے. اور بارہا اللہ پاک نے قرآن میں، حدیث میں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اس کی فضیلت، اس کے پاور کی بات. یہ بہت پاورفل لفظ ہے، ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
اس کے بعد اچھا یہ اوور تھنکنگ تو اس سے یوں چلا جائے گا. پھر یہ بات کرتے ہیں میڈیٹیشن. میڈیٹیشن یعنی ہمارے یہاں دیکھیے ہر چیز ہمارے پاس ہے. مراقبہ جس کو کہتے ہیں, ہمارے یہاں لفظ اس کے لیے کیا ہے, میڈیٹیشن کا مراقبہ. یعنی ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا, نام لینا اللہ کا اور یہ الفاظ کی, لیکن جو دھیان جمانا ہے, ہم سنتے ہیں بارہا وہ لوگ کہتے ہیں بھائی دھیان میں بیٹھے, دھیان جمانا, تو ہمارے یہاں مراقبہ ہے. مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا پورا کنسنٹریشن اور اپنا پورا فوکس دل کے اوپر لگاتا ہے اور اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے, اللہ کی قدرت سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے, اللہ ہمارے کتنے قریب ہے اس کو جب ہم فوکس کر کے بالکل دھیان سے 10 منٹ بھی اگر ہم روزانہ کریں, یہ ایکسرسائز, یہ ایک ایکسرسائز ہے, اگر ہم اس کو 10 منٹ بھی کریں نا, مراقبہ کریں, موت کو یاد کریں, بڑی طاقت ہے اس میں. جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے دنیا کے بہت سارے پرابلم کا اس کو سولوشن نظر آتا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, لیکن 1400 سال میں نہیں, جب سے نبیوں کی بعثت ہوئی ہے تب سے جن جن لوگوں نے ان کا تجربہ کیا ہے اور سچے دل سے, دل کی گہرائی کے ساتھ اس مراقبے کو, اور یہ آسان ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم یوگا کے کلاسز میں جاتے ہیں اور ہم میڈیٹیشن کے کیمپ اٹینڈ کرتے ہیں, لوگ اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. دیکھیے یہ ایشا فاؤنڈیشن ہے, وہاں جا کے کیا کرتے ہیں, دھیان جماتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو پرپز ہے نا, ہمارے پاس جو آخرت کی اتنی بڑی وسعت ہے, اور اس کا مراقبہ جو ہے نا, وہ جو پاور جنریٹ کرتا ہے نا, طاقت پیدا کرتا ہے نا, روحانیت جو ہم کو دیتا ہے نا, وہ دنیا کے کسی بھی دھیان میں یا کسی بھی میڈیٹیشن میں نہیں ہے, جو ہمارے مراقبے کے اندر ہے, جس میں ہم اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ سے کنیکٹ کرنے کا مطلب کیا, ان لمیٹڈ پاسبلٹیز سے ہم اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اللہ کی طاقت کتنی بڑی, اللہ کی قدرت کتنی بڑی, اللہ کی بڑائی کتنی بڑی, اللہ کے خزانے کتنے بڑے, ہم اس کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اوور تھنکنگ تو کہیں بچے گا نہیں, جگہ ہی نہیں رہے گی. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے, یہ بھی جاپنیز لوگ اس کی بھی بات کرتے ہیں, اور ہمارے پاس اس کا بھی ایک دوسرا ایک چیز ہے ان کے وہاں, جس کو یہ لوگ گمن کہتے ہیں, جاپنیز. وہ یہ کہتے ہیں اٹ از اباؤٹ فیسنگ ٹف ٹائمز gracefully. When life surprises you, stay strong, handle it with resilience, and keep moving forward, even if it's just one step at a time. اب دیکھو اس کے بھی اسباق قرآن میں, حدیث میں. دیکھیں میں تو کوئی ایک عالم نہیں ہوں, لیکن میں نے بارہا قرآن کی, ابھی میرے پاس ذہن میں نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کسی عالم سے جا کر پوچھو گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے جو ہمارے پاس اس کی رہبری ہے. اور صحابہ نے اپنی زندگی میں اس کو, صحابہ کے جو واقعات ہیں اس میں ہم کو یہ نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مشکلات تھیں, کتنی مشکلات تھیں, لیکن صبر کے ساتھ. صبر ہے نا, اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ لوگ کیا کہتے ہیں یار کتنا صبر کریں. تو ایک بات یاد رکھو, یہ صبر اس کا نام نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور بیٹھے رہیں, حرکت نہ کریں, اور مجبوری میں کیا جانے والا عمل صبر نہیں ہے. صبر ایک بہت پاورفل ٹول ہے. ریزیلینس جو ہے وہ صبر سے ہی پیدا ہوگا. صبر پیدا کرنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش, دیکھا ہم کیا سمجھتے ہیں کوئی چیز آٹومیٹک نہیں آتی. ہم نے بارہا سنا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ پاک کہتا ہے. آپ سوچیں یہ اس آیت کا مطلب سمجھ, اللہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ساتھ ہوں. تو آخر کو اللہ پاک تو حکمت والا ہے, مہربان ہے, تو اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی اللہ پاک صبر کرنے والا. اور ہم صبر کے بارے میں کتنا ہلکا لیتے ہیں اس کو. ارے یار مولانا کوئی صبر کی بھی جو لمٹ ہوتی ہے, صبر کی تو کبھی لمٹ ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. صبر ایک بہت پاورفل ٹول ہے. اس میں ہمارے پاس نبی کا, صحابہ کا اگزامپل موجود ہے, اگلے نبیوں کا اگزامپل. انہوں نے پوری عمل کیے, کوشش کی, محنت کی, طاقت لگا دی, پوری قوت لگا دی. اس کے بعد انہوں نے پورے بھروسے کے ساتھ اللہ کے اوپر پورا بھروسہ کیا کہ اب ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. اس کا نام ہے صبر. صبر اس کا نام ہے کہ اللہ کا, تو ہم نے تدبیر اختیار کی, ایکشن
लिया हमने, कदम उठाए और दिमाग को बिल्कुल कंट्रोल में रखा, ओवर थिंकिंग से खास करके बचाए। और इसमें क्या है कि आदमी जैसे ही आगे बढ़ता रहता है ना, क्या ये ख्यालात आते रहेंगे, जो काम हाथ पे है उसको करता रहे। इसमें जो बात कही ना, वही बात हमारे यहाँ भी है, कीप मूविंग फॉरवर्ड इवन इफ इट्स जस्ट वन स्टेप अ टाइम। एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाओ, फिर तीसरा कदम आगे बढ़ाओ। तो ऐसे बढ़ाते 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 इंशाअल्लाह जब काम में आगे बढ़ता है ना आदमी, तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग और जो कॉन्फिडेंस हिल गया है, जो अंदर से टूट गया है आदमी, काम करने से, आगे बढ़ने से वो ऑटोमेटिक हीलिंग होता है उसके अंदर। ये हीलिंग प्रोसेस है। रेजिलियंस जो है ना, सब्र जो है ना, इससे अंदरून का जो सिस्टम है इंसान का, दिल और दिमाग का जो पूरा सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है डिप्रेशन को दूर करने का, एंजाइटी को दूर करने का, ये सारे मैकेनिज्म सब्र के साथ ताल्लुक रखते हैं। और जितना जितना हम इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इतना उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। और ये बहुत बहुत पावरफुल टूल है। यानी सब्र वाला आदमी होता है ना। और फिर से मैं बार बार फिर से एक बात कहता हूं कि सब्र का मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ रहने के बाद इंतजार करने का नाम नहीं है। जो कहा गया है, जो जिस वक्त का अमल है, उस अमल को करने का, सही तरीके से उसको करने के बाद, सही तरीके से उसको करने के बाद, सही अंदाज में उसको करने के बाद, गलतियों से बचते हुए अमल को करने के बाद अब हर हाल में सब्र करना। तो ये सब्र बहुत पावरफुल टूल है और इससे भी इंशाअल्लाह आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो जाएगी। और एक चीज है, देखिए, एम्ब्रेसिंग imperfection and transience, accepting that things aren't always perfect। ये ओवर थिंकिंग, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई चीज हमारे साथ गलत हो रही है तो हम उसमें इतने डीप में चले जाते हैं, गलत क्यों हुआ? भाई एक्सेप्ट कर लो कि दुनिया में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, चीजें आगे पीछे। तो एक्सेप्ट करना इम्परफेक्शन को। सुभान अल्लाह का जो कमाल है ना, वो यही है कि जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो हम ये इकरार करते हैं कि भाई परफेक्शन तो अल्लाह के लिए है। ये बहुत पावरफुल चीज है जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हम एक इंसान है, हम इम्परफेक्ट हैं। और परमानेंट कैन एलिविएट द प्रेशर ऑफ ओवर थिंकिंग अबाउट अचीविंग परफेक्शन, एक्सेप्टिंग दैट थिंग्स आरंट ऑलवेज परफेक्ट। और परमानेंट कैन एलिविएट द प्रेशर ऑफ ओवरथिंकिंग अबाउट अचीविंग। ये जो होता है ना, परफेक्शन का जो भूत सवार हो जाता है जब दिमाग पर, तो उसकी वजह से भी आदमी का दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाता है। परफेक्शन, अच्छा, परफेक्शन के अलग अलग पैमाने हैं। तो हमारा काम क्या है कि हम काम करते रहें, परफेक्शन की इंतजार न करें, उसको एक्सेप्ट करें। हम इम्परफेक्ट हैं, इस बात को हमको एक्सेप्ट करना है। और एक बात जो बहुत अहम है कि दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में है और एक वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो चीज हमारे काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, नेचुरली कि भाई हमारी लिमिट के बाहर है, हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसको रोक ही नहीं सकते, हम उसके अंदर ज्यादा उलझते हैं। और उसके नुकसान ये होता है कि जो काम हम कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको नजरअंदाज कर लेते हैं। उससे हम तो हमारा टाइम बिगाड़ते हैं, हम ऐसी चीजों पर हम टाइम खर्च करते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, उसके पीछे मेहनत करते हैं, उसके फिर ओवर थिंकिंग में मुब्तला हो जाते हैं और हम उन चीजों से वो हो जाते हैं, साइड पे हो जाती है हमारी, कि जो हमारे बस में थी, जो हम कर सकते थे, जो हमारे काबू में थी। इसलिए जरूरी है कि जो हमारे कंट्रोल के बाहर की चीजें उसको हम एक्सेप्ट कर लें कि भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसके बजाय अब उन चीजों पर कंसंट्रेट करें, फोकस करें, मेहनत करें अचीव करने की, जो चीज अचीवेबल है, जो चीज हम हासिल कर सकते हैं, ऐसी चीजों पर हम अपना पूरा ताकत, अपनी मेहनत, अपनी तवज्जो सब कुछ लगावें। तो इंशाल्लाह इससे भी हम ओवर थिंकिंग की इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। अल्लाह पाक
ہاں یہ جو میں نے جتنی بھی ٹپس دی آپ کو، انشاءاللہ اگر جو لوگ بھی اس کو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔